ہمیشہ پنج تنین
پیش کرتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر بڑی خوبصورت محفل سجائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کی آل اولاد میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور اس رات کا صدقہ ہمارے جتنے اس بستی کے بڑے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت پا چکے، اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے دو چھوٹے بچے پڑھ رہے تھے، یقیناً بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے، مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. اور میرا مشن، عرفان بھائی کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمیں ساری زندگی یہاں پہ نہیں رہنا. تو یہاں سے کچھ بچے نعت خوان، کوئی قاری، عالم دین بن جائیں تو ہماری قبر سنور جائے. بس مقصد ہمارا یہی ہے. لوگ کچھ بھی سوچتے ہیں تو وہ لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہی ہے. تو بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. یقیناً آپ چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، بہت بڑی بستی ہے، آپ سب کو جانتے ہیں. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ گھروں میں سو رہے ہیں. اتنی بڑی رات ہے، یقیناً جو آج اس رات میں غافل ہے تو وہ غافل ہی ہے. تو مل کے میرے ساتھ پڑھنا ہے، 5 سے 7 منٹ میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں نے آگے جانا ہے. پڑھے بگڑے سارے کام بناوندا اللہ بگڑے سارے کام بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا یاد کرو یاد کرو اے بختان دے مارے اور رب نو یاد کرو اے بختان دے مارے اور رب نو یاد کرو. ہاں یاد کرو کیونکہ سکتے ہوئے لیک جگاوندا اللہ ہے سکتے ہوئے لیک جگاوندا اللہ ہے اور یاد تو مینو کر میں تینو یاد کراں یاد تو مینو کر میں تینو یاد کراں تینو یاد کراں یاد تو مینو کر میں تینو یاد کراں یاد تو مینو کر میں تینو یاد کراں تینو یاد کراں. پاک قرآن چ خود فرماوندا اللہ پاک قرآن خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ اللہ
سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سونے آقا کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ پچھلے سال محفل تھی یہ جے دوست احباب اپنے نال ہی محفل جان اس سال کہنا، اگلے سال پتہ نہیں آپ ہو سو یا کہنا، ہو سو یا کہنا سب تو کہہ نہیں پتا، تیول شاعر کیا لکھتے کہ بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، اور ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے، آسمان سے فرشتے ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل بچھائے ہوئے، آسمان سے فرشتے ہیں آئے ہوئے، خود
محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ کسی سائل پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، ندا سے آواز آئی جیسی صورت میرے محمد، فتنا پروانے کو پوچھا گیا کیوں عاشق ہو بشمشاد، تم اپنے آپ کو مار کے بھی مشہور تھے جو دو پروانہ ہنس کے کہنے لگا تانا دینا میرے قصور تھے، میں ڈھونڈتا ہاں اس لاٹ مجھے جڑی منہ سے نشٹھی کہتا میں ڈھونڈتا ہاں اس لاٹ مجھے جڑی منہ سے نشٹھی کہتا، مولا بخش عاشق شماد لگے، میں عاشق محمد بات سمجھ دکھیاں دے حال جائی لینے سلامتی، مرشد کامل
ترے جڑا منع نہ کرے بھی شراب سٹ مستی تے پکڑ کنارا چھوٹ بیسی جانیا بولے شاہ عاشق سوزت نور نے سر دے توڑی مسئلہ لکھے کتاب کعبے دا کعبہ دس دے میں گوں ربی درہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کعبے دا کعبہ دس دے میں گوں ربی درہ کعبہ دا شان والا ملدا خدا سب مدینے دکھیاں دے حال چاہیے لیمی سنا مدینے اللہ دی بارگاہ ہر جات پہنچتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دی بارگاہ ہر جات پہنچتی مقبول ہو جیڑی منگو دعا یا رسول اللہ لکھاں نماز دل کو ضرور ہے یا رسول اللہ لکھاں نماز دل کو ضرور ہے ایک تامی تھی سجدہ بعد سب مدینے دکھیاں دے حال چاہیے لیمی سنا الحمدللہ شاکر اللہ دلی تیرا ڈھیر الحمدللہ شاکر اللہ دلی تیرا ڈھیر تن دی کوئی پرواہ نہیں روح دی غذا مدینہ بعد سب مدینے دکھیاں دے حال چاہیے لینی سنا مدینے شوق مدینے جاوندا میرے دل وچ حسرت اور نہیں مینوں شوق مدینے
مرضی تا نہیں ہے کوئی اس تھان تے تھا لئیے کوئی اس تھان تے تیری قبر پہ حافظ لکھ واری پائے دنیا والے لگتی نہیں تیری قبر پہ حافظ لکھ واری پائے دنیا والے لگتی نہیں آقا تیری مرضی سادات کوئی زور بھی نہیں یا حبیب اللہ گلی گلی سج گئی شہر شہر سج گیا آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ دنیا میں جہاں بھی رہے دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے ہم آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے ہم آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ کر کے چراغاں خوشیاں مناؤ عاشق نے مدنی لائٹ تجھے گھر جگمگا دیا یہ جشن ضروری ہے سبھی کو بتا دیا لگتا ہے تیری ڈال میں کالا ضرور ہے لگتا ہے تیری ڈال میں کالا ضرور ہے میلاد منانے پہ ہمیں دل سے ناز ہے گلی گلی سج گئی شہر شہر سج گیا آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا مرحبا یا مصطفیٰ دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے ہم آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ ہا کروڑ احساس کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ورنہ اس وقت کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھے خبریں سن رہا ہوگا کوئی ہوٹلوں کی رونق بنا ہوا ہوگا اور کوئی بستر میں آرام فرما رہا ہوگا اور کوئی ابھی بھی اپنے کاروبار میں مگن ہوگا لیکن رب کریم کا ہم پر احسان کہ آج کی اہم رات نازک رات جہنم سے آزادی کی رات اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حسب معمول درود پاک کی فضیلت
حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ بغداد معلیٰ کے بہت بڑے جید عالم ہیں۔ بغداد کے اندر بیان فرما رہے تھے کہ دوران بیان حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ اس محفل میں تشریف لائے، جناب ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، دوران بیان اپنا بیان روک دیا اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو گلے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ حاضرین جو وہاں موجود تھے حیران ہو گئے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو ساری زندگی ہم دیوانہ دیوانہ کہتے رہے اور آج اس دیوانے کا یہ مقام ہے کہ اتنا بڑا عالم اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ اس کو اپنے گلے بھی لگایا، اس کی پیشانی کو بھی چوما اور اپنے ساتھ بھی بٹھایا۔ حاضرین نے حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آج رات میں نے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ میں نے عرض کی خواب کے دوران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر شبلی پہ اتنا کرم کیوں ہے؟ لوگ تو اسے دیوانہ دیوانہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام اس پر اتنا کرم کیوں فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو مجاہد رحمت اللہ علیہ، یہ میرا ایسا دیوانہ ہے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اس کے اس محبت سے، اس وجہ سے جو ہے میرے ہاں اس کا یہ مقام ہے۔ تو درود پاک پڑھنا آقا علیہ السلام پر کتنی بڑی سعادت ہے، اور ویسے ہماری زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ آقا علیہ السلام کا۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا، شعبان المعظم کا آقا علیہ السلام کا، اور رمضان المبارک امتیوں کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، آج کی رات شب بارات کی رات ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں آزادی کو، آزاد۔ آج کی رات جو ہے وہ آزادی کی رات ہے۔ جہنم سے
آزادی کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی رات ہے۔ آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات جہنم سے آزادی مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات بیماریوں سے شفا مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات مصیبتوں سے آزادی، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ آج کی رات جو ہم کے اوپر مشکلات آئی ہوئی ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں جھک کر ان مشکلات سے آسانی کی رات ہے۔ آج کی رات رب تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا اور ہمیں ایک سال میں 5 راتیں ایسی عطا فرمائی کہ اس راتوں میں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، لیلۃ القدر کی رات اور آج شب بارات کی رات۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے ندا کر، گلیوں میں جا کر اعلان کر، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے، ہے کوئی حاجت روا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، مغفرت اپنے بخشوانے کی رات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال میں مزید اور بھی 5 راتیں عطا فرمائی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عاشورے کی رات اور شب برات کی رات، یہ مرحومین کے لیے بھی آج جو ہے اہم رات ہے۔ یہ راتیں جو ہے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی اہم راتیں ہیں کہ ان راتوں کو، عید الفطر کی رات کو، عید الاضحیٰ کی رات کو، عاشورے کی رات کو اور شب برات کی رات کو جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ارواح کو حکم دیتا ہے کہ وہ جائیں اور اپنے گھر والوں کو جا کر اپنے گھروں کے باہر آ کر وہ ہمیں ندا دیتی ہیں کہ اے ہمارے دوست، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمارے ساتھ تعاون کرو، ایصال ثواب کرو، صدقہ خیرات کر کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرو۔ آج کی رات جو روحیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارے گھروں کے باہر آ کر ہمیں ندا دیتی ہیں۔ تو آج کی رات جو ہے روحوں کو، فوت شدہ لوگوں کو ایصال ثواب کرنے کی رات ہے، ان کو خوش کرنے کی رات ہے۔ تو آج یہ محفل جو سجائی گئی ہے اس کا ثواب جو ہے ہم فوت شدہ کو کریں گے تو وہ ان کی روحیں جو ہے وہ خوش ہوں گی، ہمارے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو آج کی رات وہ بھی جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ حضرات محترم، جب ماہ شعبان معظم آتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے۔ آج تو ہمارے اندر یہ رواج ہے نا کہ رمضان المبارک آئے گا پھر زکوٰۃ نکالیں گے، بلکہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں جا کر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان شعبان المعظم میں زکوٰۃ نکالتے، اپنے کاروبار کو جو ہے اسی مہینے کے اندر فائنل کر لیتے، جس سے لینا دینا ہوتا سب سے حساب کتاب کر لیتے، جس پر حد قائم کرنی ہوتی اس پر حد قائم کر لیتے، جس سے قرضہ لینا ہوتا اس سے لے لیتے، جس کو دینا ہوتا اس کو دے دیتے، یعنی تمام معاملات کو شعبان المعظم میں طے کر لیتے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو پھر اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ گزارتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
نکالتے ہیں رمضان میں. پھر جیسے ہی ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو ہمارا ایک کاروباری ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہ چیز ماہ رمضان مبارک کے میں بکے گی, ہم اس چیز کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں کمائی کریں گے, کاروبار کریں گے, دنیا کو کمائیں گے. لیکن صحابہ کرام کا ذہن یہ تھا کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, روزے رکھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اس ماہ مبارک کو اعتکاف میں بیٹھ کر گزاریں گے. لیکن ہمارا ذہن آج یہ ہو چکا ہے, ہم ماہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتے, گرمیوں کا عذر پیش کرتے ہیں کہ گرمی بہت ہے اس لیے روزے نہیں رکھ سکتے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس بجلی ہے, ہمارے پاس پنکھے ہیں, ہمارے پاس ایئر کولر ہے, ہمارے پاس ایئر کنڈیشن ہے, لیکن پھر بھی ہم روزے نہیں رکھتے. اگر صحابہ کرام کا دور دیکھیں تو اس وقت نہ بجلی تھی, نہ پنکھے تھے, نہ ایئر کنڈیشن تھا, کچھ نہیں تھا, تب سخت گرمی کے دن تھے, لیکن صحابہ کرام پھر بھی روزے رکھتے تھے. کوئی صحابی روزہ نہیں چھوڑتا تھا. اللہ کے نیک ولی متقی جتنے بھی مسلمان پہلے کے گزرے ہیں کبھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے, بلکہ روزے کے دوران صحابہ کرام نے تو جنگیں بھی لڑی. اور آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے, بخار آ جاتا ہے یا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے, چھوٹی سی بیماری ہو جاتی ہے, تو ہم اس بیماری کو عذر بنا کر رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو رمضان المبارک کا روزہ ہم پر فرض ہے, جو بالغ ہے اس پر فرض ہے, نہیں رکھے گا تو اس کے ذمہ واجب الادا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کے ذمے ہے. آج ہم خیرات کرتے ہیں, بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے روزے ادا کریں. خیرات کی جگہ سجدہ خانے کی جگہ, جمعرات کی جگہ ہم اس کی نماز اور روزے ادا کریں. اس کا نے شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہوا, اس کی جتنی نمازیں قضا ہیں, جتنے روزے قضا ہیں, آپ اس کی وہ ادا کر سکتے ہیں. مرنے والے کے بعد میں آپ اس کی ادا کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا کوئی فوت ہوا ہے تو ان کے جنازے سے پہلے ان لوگوں نے اس کی جتنے ذمہ نمازیں تھیں, جتنے ذمہ ان کے روزے تھے, سارے انہوں نے وہ ادا کیے. شریعت نے ایک طریقہ بتایا, اس کے مطابق انہوں نے ادا کیے. تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں آنے والا ہے, استقبال ماہ رمضان آنے والا ہے, تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. آج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف فرما دے گا, لیکن آج کی رات چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جائیں گے. وہ کون ہے؟ پہلا ماں باپ کا نافرمان, دوسرا شراب پینے والا, تیسرا زنا کرنے والا, چوتھا تکبر کرنے والا, پانچواں بغض کینہ رکھنے والا, چھٹا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا. یہ افراد اس رات بھی اگر اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, اللہ تعالیٰ اس رات ان کی بخشش فرما دے گا. لیکن اگر یہ اپنے گناہوں کو جاری اور ساری رکھا تو پھر اس رات بخشش کی امید جو ہے وہ نہیں ہے. والدین کا بہت بڑا مقام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں, اور آپ کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کر دیا تھا. اب جب حکم فرماتے ہوا کو, جس طرف حکم فرماتے ہوا اسی طرف چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام, سمندر کے کنارے جائیں اور وہاں جا کر ہماری حکمت دیکھیں, وہاں جا کر ہمارا جو ہے حکمت دیکھیں. سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کے ساتھ, جن بھی آپ کے تابع تھے, اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ جو ہے وہ سمندر کے کنارے تشریف لے گئے, لیکن وہاں آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئی. تو آپ نے اپنے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر کے میں گھوٹا لگاؤ اور جا کر کوئی معلومات لو, شاید وہاں سے کوئی معلومات مل سکے. تو
ایک جن نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی لیکن وہ سمندر کی تہہ تک نہ پہنچ سکا، واپس آ گیا۔ پھر دوسرے جن کو حکم دیا جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھا، اس نے بھی اپنی ساری طاقت لگا دی لیکن وہ بھی سمندر کی تہہ تک نہ جا سکا، واپس آ گیا۔ دونوں جن کی اپنی طاقت ساری لگا چکے لیکن سمندر کی تہہ تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر جو نیک متقی اور پرہیزگار تھے، حضرت عاصم بن بخیہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، انہوں نے ایک غوطہ لگایا، 40 سیکنڈوں کے اندر ایک سمندری گنبد لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس گنبد کے 4 دروازے تھے، ایک موتی کا، ایک ہیرے کا، ایک یاقوت کا اور ایک زمرد کا۔ چاروں دروازے کھلے تھے لیکن پھر بھی اس کے اندر پانی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ انتظار کرنے لگے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نوجوان سے مخاطب ہوئے کہ اے نوجوان، تو اس گنبد کے اندر کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے اور کتنے عرصے سے سمندر کی تہہ میں یہ گنبد رکھا ہوا ہے، اس کے اندر تو موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں 2000 سال سے اس گنبد کے اندر موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کہ کس سبب سے یہ تجھے مقام حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ معذور تھے، میں نے اپنے والدین کی خدمت کی تو میرے والدین نے مجھے دعا دی کہ یا اللہ تبارک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرما اور اس کو اپنی عبادت میں ایسا محو کر کہ شیطان اس کی عبادت میں مداخلت نہ کر سکے۔ جب میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو میں سمندر کے کنارے میں آیا، یہاں مجھے یہ سمندری گنبد ملا، میں اس کے اندر چلا گیا اور یہ گنبد جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں چلا گیا اور میں وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تو پھر کھاتا پیتا کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سبز پرندہ آتا ہے جس میں اس کی چونچ میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہ مجھے آ کے دیتا ہے، میں اس کو کھا لیتا ہوں، میری پانی کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور بھوک بھی جو ہے مٹ جاتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں، اپنے والدین کی ناراضگی سے ڈرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اگر تمہارے والدین نے تمہارے حق میں دعا کر دی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر تمہارے والدین نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو تم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ والدین کو دیکھنا عبادت ہے۔ والدین کی طرف اگر اولاد نظر رحمت کی طرف نظر رحمت کرتی ہے، ایک محبت کی نگاہ سے اگر کوئی اپنی والدہ کو یا والد کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور حج مقبول کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے والدین کا مقام۔ اگر والدین اولاد کے حق میں بد دعا کر دیں تو انسان دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، آپ نے سنا ہوگا، جب اس کی نزاع کا وقت آیا اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آپ کا صحابی ہے، آخری اس کا وقت ہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس کو کٹنے کی تلقین کی،
لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پھر آپ نے پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی والدہ سے جا کر پوچھو، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی والدہ اس پر سخت ناراض ہے۔ فرمایا اس کی والدہ کو کہو کہ اسے معاف کر دے، تو اس نے کہا کہ میں معاف نہیں کر سکتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی والدہ اس کو معاف نہیں کرتی تو اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ، اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کی والدہ کو بلاؤ، اس کے سامنے ڈالا جائے گا۔ جب اس کی والدہ کو بلایا گیا اور جب آگ کی لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ جلائی گئی اور اس کی والدہ کو بلایا گیا، جب اس کو پھینکنے جانے لگا تو اس کی والدہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے معاف کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں، تو اسی وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ تو والدین اگر ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اگر بندہ کے والدین اس سے ناراض ہیں تو نہ تو اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہے۔ جو بھی عبادت کرتا رہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے اپنے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے اپنے جو جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک کسائی جو گوشت بیچنے والا قصاب ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ گوشت بیچنے والا قصاب میرا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس قصاب نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہم تیرے ساتھ ایک رات تیرے پاس مہمان بننا چاہتے ہیں، ایک رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے سارا دن اپنا گوشت بیچا، شام کو موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر گیا اور گھر جا کر کھانا پکایا، کھانا پکا کر دسترخوان لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے، وہ بندہ بھی بیٹھ گیا اور ایک بڑی ٹوکری لے کر آیا اور ساتھ رکھ دی۔ اب پہلے دو نوالے اس ٹوکری کے اندر ڈالتا ہے، پھر تیسرا نوالا خود کھاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ بندہ دو نوالے پہلے ٹوکری میں ڈالتا ہے، بعد میں پھر کھاتا ہے، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اسی دوران دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، وہ بندہ اٹھ کر جاتا ہے، جا کے مہمان کو دیکھتا ہے کہ دروازے پر کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر اس زنبیل اس ٹوکری کی طرف دیکھتے ہیں، اس ٹوکری کے اندر اس کے والدین جو بالکل ضعیف العمر ہیں وہ اس کے اندر ہے، اس کو وہ کھانا جو ہے وہ کھلانا ہے۔ جیسے ہی ان ضعیف العمر والدین کی نظر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی اور اسی وقت ان کی روح کف سے انسرا سے پرواز کر گئی۔ ابھی وہ جب شخص واپس آیا دیکھا کہ اس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اور فوراً وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے کہا کہ تجھے کیسے پتا لگا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں؟ اس نے کہا کہ میرے والدین یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت دینا اور جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ اور اچانک آج میرے والدین کا اس دنیا سے چلے جانا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تجھے مبارک ہو کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو والدین کی خدمت کر کے والدین کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلہ یہ دیا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا اس کو جنت میں ساتھی بنا دیا۔ دوستو ہمیں بھی یہی چاہیے، آج نوجوان ہیں، والدین تھوڑی سی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے آگے والدین کو دو چار سنا دیتے ہیں، آگے باتیں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، اف کا لفظ بھی والدین کے سامنے نہ کرو، بلکہ جو والدین اگر جب تم پر ظلم بھی کرتے ہیں پھر بھی تم نے آگے اف تک نہیں کہنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اس رات
جو ہے وہ شراب پینے والا بھی نہیں بخشا جائے گا اگر وہ اب توبہ کر لے۔ آج ہمارا مائنڈ یہ ہو چکا ہے کہ شراب پی رہے ہیں تو علی کا نام لے رہے ہیں، وہ علی جس کی ولادت کعبے کے اندر کی، جس کا گھرانہ پاک اور ہماری زبان ناپاک۔ نشہ کرتے وقت ہم علی کا نام لے رہے ہیں، بھنگ پیتے وقت علی کا نام، چرس پیتے وقت علی کا نام، شراب کا پیک لگا رہے ہیں پھر بھی علی کا نام۔ سنو کہ حضرت علی کو شراب سے کس قدر نفرت تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کا پانی زمین کو لگے اور زمین کی گھاس بکری کھائے تو حضرت علی اس بکری کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ حضرت علی تو شراب سے اس قدر نفرت فرماتے تھے، اور آج کا مسلمان ہے جب شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے تو علی علی کہہ رہا ہے، ناپاک زبان سے پاک علی کا نام لے رہا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ناجائز حرام کام کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جوا کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، نشہ کرتے وقت، کوئی بھی حرام کام کرتے وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی پیر کا مرید ہے تو اس کی پیری مریدی بھی ختم ہو گئی۔ ایک تو ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، اور پھر حرام کام میں اللہ کا نام لے رہا ہے، جوا کھیلتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے، شراب پیتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے، ناجائز اور حرام رشوت کا کام کرتے وقت، رشوت لیتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ایک تو حرام کام کر رہا ہے، اوپر سے پھر اللہ کا نام لے رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حرام اور ناجائز کام کے شروع میں اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا جو ہے انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حرامی بچوں کی کثرت ہوگی۔ آج ہم ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم امام مسجد کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، عالم دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح باتیں کر کے ہم اپنے آپ اپنا جو اسلام جو ہے اپنا دین جو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم دار اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ کفر کلمات امیر رسول کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا۔ انسان مسلمان پیدا ہوگا، مسلمان رہے گا، لیکن مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ بندہ کافر پیدا ہوگا، کافر رہے گا، لیکن مرتے وقت اس کو اسلام نصیب ہو جائے گا۔ تو نصیب اس کو اسلام کیوں ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی نیکی کر لے گا تو شاید کوئی اس کی نیکی، اس کے عمل، اس کے کام آ جائے، اور مرتے وقت اس کو جو ہے وہ اسلام پہ اس کی موت ہو جائے اور کلمہ نصیب ہو جائے، اور جو ساری زندگی اسلام پہ رہا لیکن مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو اس کی وجہ اس کے گناہ ہے۔ چھوٹے گناہ کو اگر چھوٹا سمجھ کر بھی کریں گے تو وہ بہت بڑا گناہ سمجھے گا، نام اعمال میں بڑا گناہ لکھا جائے گا۔ تو آج تو متبرک رات ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی رات ہے۔ ساری زندگی ہم سوتے رہے، ساری زندگی ہم کھیل کود میں گزار دی، اگر ہم صحت دی ہے، جوانی دی ہے، جوانی کی عبادت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ جوانی میں عبادت کرے گا اس کا بہت بڑا مقام ہے، بڑھاپے میں وہ تو کرے گا رب کریم ہے، چاہے جس کو چھوٹی سی نیکی میں بخشنے چاہے تو بخش سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اگر وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی سی نیکی پر، اور اگر کوئی بندہ راستے سے پتھر ہٹا دیتا ہے تو رب کریم اس کی عطا پسند آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ ایک نوجوان کی توبہ کے واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت ذو النور مصری رحمۃ اللہ علیہ
तालाब के किनारे तशरीफ फरमा है कि एक बिच्छू को देखते हैं कि बिच्छू है, स्याह बड़ा बिच्छू है, और तालाब से एक मेंढक निकलता है और बिच्छू जो है उस मेंढक के ऊपर सवार हो जाता है। अब मेंढक जो है उस बिच्छू को लेके तालाब से, दरिया में तालाब से तैरता हुआ तालाब के दूसरे किनारे ले जाता है। ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए, परेशान हो गए कि एक मेंढक और उस पर बिच्छू सवार हुआ और बिच्छू पे वो मेंढक जो है उस बिच्छू को तालाब के दूसरे किनारे लेके जा रहा है, इसमें कोई हिकमत हो सकती है, तो आप भी उस तरफ चल पड़े। जब तालाब का दूसरा किनारा आया तो बिच्छू जो है वो मेंढक से उतर कर एक तरफ चल पड़ा। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उस बिच्छू के पीछे पीछे चल पड़े। क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे एक नौजवान बेहोश पड़ा है और एक बहुत बड़ा अजदहा उसके जिस्म से लिपटा हुआ है और उसको डंक मारने ही वाला था कि ये बिच्छू जाकर उस अजदहे को डंक मारता है और वो अजदहा जो उस नौजवान से दूर हो जाता है और वो अजदहा जो है वो सांप जो है वो मर जाता है। याद रखिए कि बिच्छू का डंक सांप से ज्यादा जहरीला होता है। उसके बाद जब बिच्छू वापस तालाब की तरफ आता है, फिर कोई मेंढक उसको सवार करता है और उसको दूसरे किनारे छोड़ देता है। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हैरान होते हैं, समझते हैं कि शायद नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने अजदहे से बचाया है। आप जब उसके करीब जाते हैं, जाकर उसके साथ उसके करीब पहुंचते हैं, उससे शराब की बदबू आ रही होती है और शराब की बोतल एक तरफ जो रखी हुई होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ये नौजवान बेदार हो, इसका नशा ख़त्म हो, तो आज मैं इसको बताऊं कि अल्लाह ताला ने तुझे मौत के मुंह से बचाया है। शाम तक वो नौजवान, शाम का टाइम होता है, वो नौजवान जो उसका नशा ख़त्म होता है, बेदार होता है, जब उसकी आँख खुलती है, हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को देखता है तो एकदम बेसाख्ता हो जाता है, आपके कदमों में गिर जाता है और कहता है हज़रत आप यहाँ कैसे आए? फरमाया मेरी तरफ ना देखो, वो देखो सामने क्या है। देखा तो अजदहा पड़ा था। फरमाया अल्लाह ताला ने तुझे आज इस अजदहे से बचाया है, मौत से बचाया है। तू शराब के नशे में मस्त पड़ा था, ये अजदहा तुझे डंक मार रहा था, मारना ही जा रहा था। अल्लाह ताला ने बिच्छू को भेजा और उस बिच्छू ने इस अजदहे को डंक मारकर मार दिया और अल्लाह ताला ने तुझे मौत से बचा लिया। उस नौजवान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसी वक्त तौबा की और जंगल के एक तरफ चला गया, सारी जिंदगी इबादत करता रहा, अल्लाह के नेक बंदों में मकबूल हो गया। और फिर अगर कोई उसके पास दम करवाने जाता, कोई बीमार जाता, दुआ करवाने जाता था, तो वो नौजवान दूर से बैठकर उसको दम कर देता था, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देता। अल्लाह की बारगाह में तौबा जो है वो सच्ची होनी चाहिए। जब बंदा पुख्ते इरादे से तौबा करता है कि रब्बे करीम आज के बाद मैं वालिदैन की नाफरमानी नहीं करूँगा, आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि नशा नहीं करूँगा, आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, अगर कोई झगड़ा करेगा तो मैं सुलह की तरफ जाऊँगा, आज से मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। साथ पेला
फरमा